زدني اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، آیہ مبارکہ نمبر 257 کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے اسلام کے نظام ولایت کے حوالے سے۔ یہ جب ہم اس پر گفتگو ختم کریں گے پھر یہ طاغوت کی ولایت پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ ہم اسے خلاصہ کریں صاحب کا گفتگو کا کہ اس کا جو معیار ہے ولایت کا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ معصوم کی جو ولایت ہے جو بھی وہ چاہے ولایت عرفانی ہو، ولایت علمی و فقہی ہو یا ولایت سیاسی ہو، صلاحیت کے لحاظ سے وہ اپنے ایک معراج اور کمال کی منزل پر ہے۔ غیر معصوم کے پاس بھی یہ ولایت آتی ہے اپنی صلاحیت کے مطابق اور ہو سکتا ہے کہ ایک غیر معصوم جو ہے اس کے پاس ولایت عرفانی موجود ہو، جس کا کہ سورہ مبارکہ یونس میں نے آپ کو سامنے ذکر کیا، لیکن اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ ولایت علمی و فقہی موجود نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ولایت علمی و فقہی موجود ہو اور ولایت سیاسی کی صلاحیتیں یا وہ جو کمالات ہیں وہ اس کے پاس نہ ہوں۔ تو اس واسطے معیار کی شناخت جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے اس چیز کے لیے، اس واسطے کہ جنگ جمل میں اس جوان کو یہی مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ معیار کی شناخت نہیں ہے انسان کے پاس، اس واسطے جذبہ رکھنے کے باوجود، شوق رکھنے کے باوجود بھی وہ غلط سمت کی طرف جا سکتا ہے، اور وہ ایک بہترین مثال جو ہے وہ اس جوان کی میں نے بارہا ذکر کیا تاریخ میں موجود ہے۔ تو پھر اس میں دوبارہ میں اس کی وضاحت کروں، معیار بھی عرض کروں اور ان کے درمیان جو آپس میں ارتباط ہے۔ معیار یہ ہے کہ ولایت عرفانی جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے جو غیر معصوم میں سے اس کے پاس ایمان ہو اور صلاحیت تقوی ہو از نظر قرآن۔ ایمان اور تقوی ماحول اور معاشرے کا نہیں،
از نظر قرآن اگر یہ چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ یہ جو ولایت عرفانی ہے یہ یعنی واجب عینی ہے باقی دو ولایتوں کے لیے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے اور باقی دو جو ولایتیں ہیں ان کے لیے صلاحیت بھی ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کا ولی قرار نہیں پا سکتا۔ اور یہاں آ کے بہت بڑا اشتباہ ہو رہا ہے۔ دوسری چیز ہے ولایت علمی و فقہی۔ ولایت علمی و فقہی سے مراد جو ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے اندر قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہے اور اسی طرح سے وہ اقوال معصومین کے اندر ان کی سیرت میں ان کے فرامین میں غور و فکر کرتا ہے اور یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ وہ یعنی منشأ خدا و رسول کو اس میں سے اخذ کرے اور لوگوں کے سامنے بیان، جس کے اندر یہ صلاحیت انسان کی اس میں پیدا ہو جائے وہ آدمی جو ہے وہ ولایت فقہی علمی و فقہی کا وارث ہو سکتا ہے، بشرطے کے پیچھے اس کے پاس ولایت عرفانی موجود ہو اس چیز کے لیے۔ اور تیسری شکل جو ہے وہ یہ ہے اس کی کہ ولایت سیاسی ہے اجتماعی زندگی کے اندر، کہ ان دونوں صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس کے پاس یعنی یہ اپنے زمانے کے اندر جو مفاد اسلام ہے اس کی شناخت کی صلاحیت رکھتا ہو، مفاد اسلام جو ہے جو انسانیت کو اور اسلام کو درپیش مسائل ہیں ان کو یعنی درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ان کا حل جانتا ہو اور اس کے پاس ریسورس مینجمنٹ کی جسے کہ قوہ مدیریہ کہا جاتا ہے اس کی صلاحیت اس کے پاس موجود ہو تو ولایت سیاسی اس کے سپرد کی جانی چاہیے، اگر بشرطے کہ معاشرہ تسلیم کر لے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یعنی حضرت سرور کائنات سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جو پرابلم پیش آیا وہ یہی تھا کہ یعنی معاشرہ جو ہے اس نے اس فرد کو تسلیم نہیں کیا کہ ان کے پاس اس چیز کی شناخت نہیں تھی، معیار کی شناخت نہیں تھی، اس بات انہوں نے تسلیم نہیں کیا اس چیز کو۔ تو اس لیے معیار کی شناخت ہونا بہت زیادہ ضروری چیز ہے اس میں، ورنہ انسان جو ہے وہ یعنی خواہش اور جذبہ رکھنے کے باوجود بھی غلط راستے کی طرف جا سکتا ہے۔ جیسے اس جوان نے جب امیر المومنین سے یہ بات کہی کہ جناب میں یعنی باور نہیں کر سکتا کہ طلحہ و زبیر جیسے لوگ بھی باطل پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور یہ مسئلہ آج بھی بے تمام ہی و کمال ہی موجود ہے، کیونکہ ہمارے پاس سے جو شناخت کا پیمانہ الٹا ہے، ہم شخصیات کو معیار بناتے ہیں اور اس کی روشنی میں حق و باطل کا فاصلہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ معیار طریقہ کار جو ہے وہ امیر المومنین نے جو نصیحت فرمائی، معیار شناخت کرو اور شخصیات کو اس پر لا کے پرکھو، اگر وہ اس معیار پر پورا اترے تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ رابطہ وہ یعنی پیدا کرو۔ یہ چیز پرابلم جو ہے وہ تو اس وقت یعنی اس کی سنگینی اس وقت بھی تھی اور آج اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ان کے مابین پھر دوبارہ رابطہ عرض کروں کہ وہ جو ولایت عرفانی ہے وہ شرط ہے، واجب عینی ہے، کہ اگر وہ چیز نہیں تو آدمی کتنی بھی مہارت کیوں نہ پیدا کر لے ولایت علمی و فقہی کے اندر، وہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے اس ولایت کے نظام کا حصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے سپرد اگر آپ کریں گے ولایت تو وہ آدمی جو ہے وہ دین اللہ کا دین بیچ دے گا۔ اور دوسری جو چیز ہے ولایت سیاسی، اگر اس کے لیے بھی یہ بنیادی شرط ہے کہ یہ چیز اگر یہ چیز ہوگی تو پھر انسان جو ہے وہ یعنی اس کے سپرد ولایت اجتماعی کی جانی چاہیے۔ اگر وہ چیز اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے اور اس کے سپرد کر دی گئی، وہ پوری قوم بیچ کے رکھ دے، وہ تمام اس کے پیچھے جو فالوورز کھڑے ہیں، جب اس کے مفاد کا مسئلہ آئے گا وہ اس کو بیچ دے گا ان کو۔
تو اس لیے اس کو آج کے دور میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہے۔ اب اس وقت اس میں دو یعنی پرابلمز چل رہے ہیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ یعنی جو اس حوالے سے اس کی جو شناخت ہے، ایک پرابلم پہلا یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ یہ جو ولایت عرفانی کا مسئلہ ہے، جو میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہیں کہ جو ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ولایت کے اندر کہ جناب ایک آدمی ہے وہ نہ بالوں میں کنگھی نہیں کرتا، یہ اس قسم کی چیزیں کہتے ہیں یہ بڑا اللہ والا آدمی۔ نہ میرے عزیزان، اس قسم کی اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ کیا چیزیں؟ ایمان ہونا چاہیے، ایمان از نظر قرآن، پاکستان کے معاشرے کے معیار نہیں، اور دوسرا اس کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے؟ تقوی۔ اگر وہ اس کے پاس ہے، وہ انسان یعنی محرمات سے پرہیز کرتا ہے، واجبات جو ہیں وہ ان کو پراپرلی بجا لاتا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نفس کی خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا، اللہ کے حکم کو آگے رکھتا ہے عملی زندگی کے اندر، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ اب وہ جو چیز ہے معاشرہ چونکہ اس کو اس چیز کی شناخت نہیں ہے، تو اس لیے وہ یعنی غلط سمت کی طرف وہ چلا گیا ہوا ہے۔ اس میں یعنی ایک یہ جو میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بہت گمبھیر قسم کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ ایک یہ دو نظریات ہیں کہ ایک میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا، جو ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، وہ کہہ رہے تھے، وہ خود اپنے اس میں بیان فرما رہے تھے کہ یہ جو چیز ہے یہ عرفان اور معرفت جو ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آدمی بھی فقہ آل محمد کا عالم ہے، بس یہ اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نظریہ ہے۔ بہرحال اس کا جو نتیجہ ہے پھر وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت جو صورتحال ہے، اور تاریخ میں اس کی بے تحاشا مثالیں موجود ہیں۔ دوسری چیز جو پرابلم پیدا ہو چکا ہوا اس وقت وہ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ میں پھر دوبارہ عرض کروں، فقہی طور پر کتنی بھی مہارت انسان کیوں نہ پیدا کر لے، اگر اس کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں، وہ اس کے پاس وہ اس چیز کے لیے نہیں، اور خاص طور پہ یہ مسئلہ اس وقت ابھر کے آتا ہے زیادہ جب انسان کے پاس عملی طور پر امکانات آ جاتے ہیں، جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مال اور اقتدار کسی کو خراب نہیں کرتے، آ کے خرابی ہوتی ہے مال اور اقتدار آ کے اس کو ابھار کے ظاہر کر دیتے کہ اس کے اندر یہ رجس پایا جاتا ہے۔ مال جس وقت آتا ہے تو اس وقت پھر انسان کا پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ کون آدمی ہے جو، ورنہ اس سے پہلے وہ ابلیس کی طرح، جیسا کہ یعنی وہ کان من الکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تھا ہی کافروں میں سے، یہ رجس اس کے اندر موجود تھا، لیکن ہم نے اس امتحان میں نہیں ڈالا تھا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ زبیر کی مثال بہترین مثال ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ زبیر ابتدائی طور پہ برا آدمی نہیں تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان ابتدائی طور پہ برا آدمی نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر صلاحیت ہی 10 کلو وزن اٹھانے کی ہے، تو جب تک تو 10 کلو وزن کا بوجھ اس کے اوپر ہے تو اس وقت تک تو اٹھایا ہوا اس نے، لیکن جب اس پر 1 من کا وزن ڈال دیا جاتا ہے، مال آ جاتا ہے اجتماعی زندگی کے، اور اقتدار آ جاتا ہے، تو اس وقت اس کے اندر وہ اوپر 10 من کا وزن، 10 آدمی 10 کلو کا وزن اٹھانے کی صلاحیت ہے ایمان میں، اور ہم نے اس پہ بوجھ ڈال دیا زمانے نے 10 من کا، تو لا محالہ اس نے کولیپس کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو وَقَانَ مِنَ الْکَا، یہ تھا ہی کافروں میں سے، یہ بنیادی طور پہ یہ اس کے اندر یہ خرابی اندر موجود تھی، لیکن چونکہ اس امتحان میں نہیں ڈالا گیا تھا، جب اس امتحان میں ڈالا گیا تو پتہ وہ چیز ابھر کے باہر آ گئی۔ یہ جو تزکیہ ہے یعنی انر سیلف کی جو ٹیوننگ ہے، اس کے بغیر جو ظاہری کاسمیٹکس ہیں کتنے بھی، میں اتنی لمبی داڑھی رکھ لوں، امامہ کتنا بڑا کر لوں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں نجف جا کے 20 سال بیٹھ جاؤں، چاہے میں وہاں جا کے درس خارج پڑھانا شروع کر دوں،
لیکن اگر میرے اندر کی وہ ٹیوننگ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں۔ یہ جو ولایت عرفانی ہے یہ شرط ہے، یعنی اسے کہتے ہیں واجب عینی ہے اس میدان ولایت کے نظام کے اندر۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ یعنی اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے یعنی تو پھر اس کے بعد وہ اپنے اندر صلاحیت اگر آگے بڑھے، میدان عمل میں اترے اور اپنے اندر وہ ملکہ استنباط پیدا کرے اللہ کے کلام سے اور اقوال معصومین سے، ان کی سیرت سے، تو وہ منشا پروردگار کو بیان کرے۔ لیکن چونکہ اندر نفس کو کنٹرول ہے، اب دنیا کی طمع جو ہے وہ اس کو کبھی بھی اللہ کے راستے سے نہیں ہٹائے گی۔ مال کتنا آ جائے، اقتدار کتنا آ جائے، اور اس میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا یہ دو چیزیں ہیں، ایک ماں اولاد، اور یعنی ماں اقتدار آتا ہے تو پھر اولاد درمیان میں یعنی فرمایا کہ یہ آدمی اصالتاً غلط نہیں تھا، جب بیٹا جوان ہوا اس نے خراب کیا اس چیز کو، اور اس وقت بھی یہ خرابی بہت بری طرح سے پھیلی ہوئی ہے کہ دوسرا جو ہے وہ جب اقتدار آتا ہے تو اس وقت پھر عدالت کو قائم رکھنا جو ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے اس چیز کے لیے۔ میں حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جو میں اتنا ان سے اعتقاد کا اظہار کرتا ہوں اور اتنا ان کے بارے میں ان کی تعریف، اس کا سبب اس سے یہ ہے کہ وہ اس لحاظ سے اتنے زبردست آدمی تھے کہ میں کہتا ہوں تاریخ میں یعنی معصومین علیہم السلام کے بعد میں نہیں کہتا لوگ نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن کم نظیر آدمی تھے واقعتاً وہ۔ یہ چیز جو ہے ان کو دنیا ان کے پاس پورے حسن و جمال کے ساتھ جلوہ گر ہوئی آ کے، مال، اقتدار، لیکن انہوں نے اس چیز کو قریب نہیں آنے دیا۔ اسی طرح سے اس وقت بھی جو ہمارے میرے کارواں رہبر معظم کی شخصیت، واقعتاً میں کہتا یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت مشکل ہوتی ہیں، بہت مشکل کام ہے اس چیز کے لیے کہ جناب یہ میں تبصرہ نہیں کر رہا دوسری طرف بالکل بھی، لیکن میں یہ بات آپ سے کہہ رہبر معظم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ اتنی کیوں تعریف کرتے ہیں ان کی، انہوں نے کہا کہ جی بات اصل میں یہ ہے کہ تمام علماء کرام بہت ہی قابل احترام ہیں، لیکن ہم نے آج تک جتنی بھی محنت کی تھی اس کے نتیجے میں اگر کوئی ہم سے پوچھتا تھا تو علماء کرام نے سب نے محنت کی، اسلام کی تشریحات کی، احکامات بیان کیے، کوئی ہم سے پوچھتا تھا کہ جناب یہ بتائیے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ہم ایک کتاب ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس مرد بزرگوار نے ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر ایک ایسا زبردست کارنامہ انجام دلوایا کہ وہ جو اسلام کتابوں کے اندر تھا موجود تھا اس کو اٹھا کے عملی زندگی میں لا کے کھڑا کر دیا۔ چونکہ پاکستان کے معاشرے کو اجتماعیات کا پتہ نہیں ہے بالکل بھی، ورنہ یعنی عالمی کفر ہل گیا اپنے اندر سے بری طرح سے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس سے بڑی اس شخص کی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ یعنی مراکش کا شاہ ایک شخص تھا، اس کا بادشاہ تھا شاہ حسن ثانی، امام خمینی کا حکومت کا زمانہ تھا، تو مراکش کے اندر یعنی وہ مظاہرے شروع ہو گئے۔ وہ ٹیلی ویژن پہ آیا مراکش کا حکمران، اور اس نے آ کے اس کے ہاتھ میں امام خمینی کی تصویر تھی، کہتا ہے کہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی، یہ آدمی ہے اصل ذمہ دار، یہ ہے یعنی کفر، عالمی کفر ہل گیا۔ ابھی یہ ہارڈلی کو ایک مہینہ پہلے کی بات ہے، اسرائیل کا وزیر اعظم سے انٹرویو لیا جا رہا تھا، وہ اس وقت عالمی کفر کے امیر ہے، وہ یہ عالمی یعنی ان کی فرعونیت کا یہ عالم ہے کہ اس سے پہلے ایک ایرل شیرون ایک اسرائیل کا وزیر اعظم گزرا ہے، کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا، تو اس نے مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ درپیش تھا، اس نے کہا کہ یعنی کوئی موضوع بحث آیا اور اس نے کہا کہ ہاں یہ کام ہمیں کر لینا چاہیے۔
یعنی اس کو اسے اپروو کریں آپ لوگ. اس نے اپنی کابینہ سے کہا. تو کابینہ کے ایک وزیر نے کہا کہ صاحب اس کے اندر اتنے مسائل ہیں، اتنے معاملات ہیں، تو آپ پہلے اس مسئلے میں ہم تو صرف اگر یہاں پاس کر بھی، اگر امریکہ اس میں تائید نہیں کرے گا تو ہم یہ کام تو نہیں کر سکتے. اس نے کہا آپ جو کچھ بھی آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ فیصلہ کریں، میں آپ کو امریکن پریزیڈنٹ سے سائن کرا کے دوں گا. وہ ہماری مرضی کے اوپر ہل بھی نہیں سکتے. ان کی فرعونیت کا یہ عالم ہے. اس وقت 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، میں نے خود وہ انٹرویو سنے ہیں، یہ نہیں کہ میں نے کوئی ایسے سنی بات کر رہا ہوں. اس سے پوچھا گیا کہ اس وقت اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ وہ کہ جی ایران. کہ جی دوسرا بڑا؟ کہ ایران. تیسرا؟ ایران. یہ امام خمینی کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے. اسلام عملی زندگی میں واپس آیا ہے، عالمی کفر کے مقابل پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے. پاکستان کا معاشرہ تو چونکہ ابھی یعنی ہم اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، کوئی شہادت ثالثہ پڑھتا ہے وہ حلال زادہ یا حرام زادہ، پتہ نہیں اس قسم کی کیا لایانی قسم کی باتیں. اور جس قوم کے پیشوا جو ہیں، فکری پیشوا جو ہیں، وہ علی حسین قمی اور غضنفر توسوی جیسے لوگ ہوں، اس قوم کے جاہل ہونے کے لیے کسی سے دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی کہ جناب اس کے لیے ہم کسی سے پوچھیں جا کے بھی کہ جو اس قسم کے جوہلا کو اپنا یعنی پیشوا تسلیم کرتے وہ جاہل قوم ہے. اور ان کا اس کے لیے صرف ایک وَإِذَا مُلَاقُوا الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بس ختم. جو لوگ سمجھتے ہیں نا بات کو، ان کو پتہ ہے کہ اس انقلاب نے کتنا حیرت انگیز تبدیلی پیدا کی ہے روئے زمین کے اوپر. یہ آج جو آپ کو تمام تحریکیں دکھائی دے رہی، ورنہ 60 کی دہائی میں کچھ سوچ نہیں سکتا تھا امریکہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے کے لیے. آج یہ یمن کی سرزمین پر، شام کی سرزمین پہ، فلسطین کی سرزمین پہ، وہ جو وہاں کے امریکن دانشور ہیں وہ امریکن پریزیڈنٹ سے کہتے ہیں دنیا میں کسی جگہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے روٹس پیچھے تہران پہنچ جاتے ہیں کہ جی وہاں سے فکری سپورٹ مل رہی ہے، وہاں سے مالی سپورٹ مل رہی ہے. جہاں پر بھی ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں اس کے پیچھے تہران کھڑا ہے. پاکستان کا معاشرہ فکری طور پہ ایک ضعیف معاشرہ ہے، یعنی اس لیے یہاں پہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے بات کی اس چیز کے لیے. تو بہرحال ہم اپنے موضوع پر آئیں. یہ جو ولایت ہے معصوم کے پاس اپنے کمال پہ ہوتی، ولایت عرفانی ہو، ولایت علمی و فقہی ہو، ولایت سیاسی ہو، اس کا قول بھی حجت ہے، اس کا فعل بھی حجت ہے، اس کی خاموشی بھی حجت ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس چیز کے لیے، ورنہ سارے کا سارا نظام تلپٹ ہو کر رہ جائے گا. غیر معصوم کے پاس یہ ولایت آتی ہے، لیکن انہی کے راستے پہ چلتے ہوئے، اسی نظام پہ اس کو فالو کرتے ہوئے، اور اپنے اپنے زمانے کی ہر انسان کی صلاحیت کے مطابق جو چیزیں. تو دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ ہے کہ اگر ہم اس ولایت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ تو میرے عزیزان، ولایت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسری طرف چلا گیا. ایک صرف راستہ ہے، وہ ہے ولی امر کی فرما برداری، بس. ان بٹوین کوئی چیز نہیں ہے، نہ نعرے نہ دیگر چیزیں. صرف ایک میں چاہتا ہوں یا تو میں امیر المومنین کے فرمان کے مطابق خود اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا فرماتا ہے، یا تو عالم ربانی ہو. عالم ربانی اللہ کا ولی ہوتا ہے، یا تو عالم ربانی بن جاؤ یا کسی کی صحبت اختیار کرو. صحبت اختیار کرنے سے مراد یہ نہیں کہ میں پاس جا کے بیٹھ جاؤں، اس سے مراد ہے کہ جو کچھ وہ کہے اس پر عمل کروں. ایک ہی راستہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. میں نے اگر ولایت عرفان اس راستے پہ سفر کر، یا تو عالم ربانی ہو جاؤ، خود بن جاؤ، اور یا کسی کے ساتھ چلو انگلی پکڑ کے. ورنہ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکتا. کل انشاءاللہ اس پر آگے بات کو بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ لیں محمد وآل.